ناظرین، گورنر جنرل غلام محمد سے ایک دن ان کی پرائیویٹ سیکرٹری مس روتھ بورل نے بے باکی سے پوچھا، سر مجھے آپ میں حکمرانوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی، آپ فالج سے چل پھر نہیں سکتے، کھانے کے لقمے آپ کے منہ سے گر جاتے ہیں، تو پھر آپ اتنے برسوں سے اس ملک کے حکمران کیسے چلے آ رہے ہیں؟ میں حیران ہوں۔ غلام محمد مسکرائے اور اپنے تکیے کے نیچے سے ایک تصویر نکال کر مس بورل کے ہاتھ میں پکڑا دی اور اپنی جناتی زبان میں بولے، صرف اس شخص کی وجہ سے۔ مس بورل نے غور سے تصویر دیکھی اور پوچھا، سر یہ کون ہے؟ غلام محمد نے تصویر واپس لے لی اور عقیدت سے ہونٹوں اور آنکھوں سے لگا کے بولے، یہ میرے مرشد ہیں۔ غلام محمد حاجی وارث شاہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب لکھنؤ کے قریب دیوا شریف میں مدفون ہیں۔ غلام محمد کی زندگی پر پیر صاحب کا اثر تھا اور انہوں نے جتنی ترقی کی اس کے پیچھے بھی حاجی صاحب کا ہی ہاتھ تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں گورنر جنرل غلام محمد نے خصوصی جہاز میں دیوا شریف جانے کی خواہش ظاہر کی تو ان کے پرانے خوش آمدی حسین شہید سہروردی نے انتہائی نفرت سے منع کر دیا۔ غلام محمد کو دیوا شریف جانے کی اجازت تو نہ دی گئی، مگر ساری زندگی حاجی صاحب کی تصویر گورنر جنرل کے تکیے تلے دبی رہی اور انہوں نے زندگی کے ہر اہم فیصلے میں حاجی صاحب کو شامل حال رکھا۔ ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو ان دنوں ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیم کراچی میں ایک خاتون عطیہ رہتی تھیں جو ہونے والے واقعات کو قبل از وقت دیکھ لیتی تھیں۔ اس خاتون نے نجی محفلوں میں کہنا شروع کر دیا کہ اس بے وقوف پٹھان کو بتا دو کہ میں اس کی لاش کو گولیوں کے باڑ پر دیکھ رہی ہوں۔ یہ بات ایوب صاحب کے کانوں تک جا پہنچی تو ایوب صاحب نے قدرت اللہ شہاب کو عطیہ کے پاس بھیجا۔ عطیہ نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو فلاں ریل گاڑی میں مجھے 3-4 بیگمات نظر آ رہی ہیں جو ایوب خان کو قتل کرنے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں۔ قصہ مختصر، اس تاریخ کو ٹرین پر چھاپا مارا گیا تو واقعی اس میں وہ بیگمات گرفتار ہوئیں اور دوران تفتیش انہوں نے بتایا کہ ہمیں سکندر مرزا نے ایوب خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھیجا تھا۔ ایوب خان کے ذہن پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوا اور اس کے بعد پوری زندگی وہ روحانی باپوں میں دلچسپی لیتے رہے۔